تو ناظرین عالم اسلام میں اس ہفتے میں آپ کو چلتے چلتے چھوڑ جاتے ہیں عالم اسلام کے مختصر اور اہم خبروں کے ساتھ۔ آداب۔ ترکی نے شمالی شام میں کردوں کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ فضائی حملے کے بعد زمینی فوج بھی شام میں داخل ہو گئی۔ کردوں کی مزاحمت کے باوجود ترک فوج نے کردوں کے کئی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ترکی کے صدر اردوغان نے اس فوجی آپریشن کو امن بہار کا نام دیا ہے۔ عالمی برادری نے ترکی کے اقدامات کی تنقید کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے مشرق وسطی میں امریکہ کے ذریعے فوج بھیجے جانے کو سب سے بڑی غلطی بتایا ہے۔ اس سلسلے میں ٹرمپ نے امریکہ کے سابق صدر پر نشانہ سادھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کہا ہے کہ ایران نے کبھی بھی کوئی جوہری ہتھیار بنانے یا بنانے کے بعد اس کی ممکنہ استعمال کی کوئی خواہش نہیں کی۔ خامنئی نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال اسلام میں منع ہے۔ چین میں اقلیتوں پر ہو رہی ظلم و زیادتی کا امریکہ نے سخت نوٹس لیا ہے۔ واشنگٹن نے چین کی 28 کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کے حکام کے خلاف ویزا کی پابندیوں کا بھی اعلان کیا ہے۔ عراق میں ہوئے حکومت مخالف مظاہروں میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 6000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ عراق کے صدر ابراہیم الصالح نے بھی مظاہرین پر سرکاری رستوں کی فائرنگ کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کی نئی ویزا پالیسی کے تحت اب غیر شادی شدہ غیر ملکی جوڑے بھی ہوٹل کے کمرے حاصل کر سکیں گے جبکہ خواتین کو بھی ہوٹل کے کمروں میں اکیلے رہنے کی اجازت ہوگی۔ شام میں داعش کا گڑھ رہے رقہ میں حالات اب معمول پر ہیں۔ ایسے میں داعش سے تعلق رکھنے والے خاندان کی بھی خواہش ہے کہ وہ رقہ میں رہائش اختیار کریں، لہٰذا ان کی واپسی ہو رہی ہے۔ قطر میں ہزاروں غیر ملکی کارکن تنخواہوں سے محروم ہیں۔ قطر حکومت پر یہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ وہ اجرتیں نہیں دے رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے پیر کے روز عراق کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے عراقی حکام سے خلیج فارس میں کشیدگی سمیت مختلف باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انڈونیشیا کے وزیر برائے تحفظ ویرینتو پر چاقو سے جان لیوا حملہ کیا گیا، تاہم وہ خطرے سے باہر ہیں۔ حملاور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افغان طالبان نے امریکہ سے مزید کوئی موقع ضائع کیے بغیر افغانستان کے مسئلے کو طاقت کے بجائے پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے حقیقی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے سابق ملٹری کمانڈر اور CIA سربراہ جنرل ڈیوڈ پیٹریاس نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایرانی خواتین نے کئی دہائیوں کے بعد تہران کے اسٹیڈیم میں مردوں کا ایک فٹ بال میچ دیکھا۔ تقریباً 3500 خواتین نے فٹ بال ورلڈ کپ کوالیفائر میچ دیکھا۔ ایران اور کمبوڈیا کے درمیان یہ میچ کھیلا گیا۔ ایران نے یہ میچ 0 کے مقابلے 14 گول سے جیت لیا۔ دنیا کے مختلف ملکوں کی طرح اسرائیل بھی ونڈ فارمز کے ذریعے بجلی کی پیداوار کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل گولان ہائٹس پر یہ پروجیکٹ بنانا چاہتا ہے، تاہم مقامی لوگ اس پروجیکٹ کے خلاف ہیں۔ برٹش میوزیم میں خالص اسلامی موضوع پر مبنی فنی شاہکار توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اسلامی موضوع کو مغربی فنکاروں نے فنی جامہ پہنایا ہے اور مشرقی تمدن کا احاطہ کیا ہے۔